الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم باب نمبر 52 پڑھنے والے ہیں۔ باب نمبر 52 کا ٹاپک ہے السلام علی اللہ کہنے کی ممانعت، یعنی اگر کوئی آدمی کہتا ہے السلام علی اللہ تو السلام علی اللہ کہنا منع ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ السلام علی اللہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سلامتی کی آپ دعا کریں، حالانکہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، تو آپ اللہ رب العالمین کے لیے سلامتی کی دعا کیسے کریں گے؟ اس لیے السلام علی اللہ کہنا غلط ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز میں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو ہم کہتے تھے السلام علی اللہ من عبادہ، السلام علی فلان و فلان، کہ اللہ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، فلاں فلاں آدمی پر سلام ہو، ایسا ہم کہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ فإن اللہ هو السلام، السلام علی اللہ نہ کہا کرو کیونکہ وہ تو خود السلام ہے، یعنی سلامتی والا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام السلام ہے، جس کا مقصود کیا ہے کہ وہ ذات جو ہر عیب اور کمی سے پاک ہو، سلامتی والا۔ اللہ فرماتا ہے الملک القدوس السلام، الملک القدوس السلام، تو اللہ کے ناموں میں سے ایک السلام ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ السلام علی اللہ۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ سب سے پہلے نمبر پر اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا کہنے کی وجہ سے اللہ کی ذات میں کمی کا مفہوم نکلتا ہے، کیونکہ السلام علی اللہ کہیں گے تو گویا کہ اللہ سلامت ہو، اللہ پر سلامتی ہو، اللہ سلامت رہے۔ اللہ کے اندر کمی ہے ہی نہیں، اللہ کے اندر عیب ہے ہی نہیں، تو ہم سلامتی کی دعا کیسے کریں گے؟ اس لیے اس میں کمی کا مفہوم نکلتا ہے، اس لیے السلام علی اللہ کہنا غلط ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اللہ سے اصل میں مانگا جاتا ہے، اللہ کے لیے دعا نہیں کی جاتی۔ ہاں، اللہ رب العالمین کی تعریف کی جاتی ہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے۔ اللہ کے لیے دعا نہیں کی جائے گی بلکہ اللہ کی تعریف کی جائے گی، اللہ سے مانگا جائے گا۔ لہذا السلام علی اللہ کہنا غلط ہوگا، اور یہی اس حدیث کا پیغام ہے۔ خلاصہ یہ سمجھیں کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے السلام علی اللہ، گویا کہ اس میں سلام کی ویاخیا بیان کی گئی ہے، اور سلام یہ مسلمانوں کے آپسی تحیہ میں سے ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کے اندر 3 پیغام پایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ سلامت رہیں، یعنی آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات ہونے کے فوراً بعد آپ جب کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھائی میں ایسا انسان ہوں جس سے تم کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہوگا، میری ذات سے تم کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہوگا، مجھ سے تم محفوظ رہو گے۔ السلام علیکم، آپ سلامت رہیں، ہر چیز سے سلامت رہیں، مال، اولاد، زندگی، ہر اعتبار سے آپ سلامت رہیں،
ہر برائی سے، پریشانی سے، آفت سے، مصیبت سے، آزمائش سے آپ سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں اتریں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں آپ کو حاصل ہوں، سلامت بھی رہیں اور اللہ کی نعمتیں بھی آپ پر سایہ ڈالیں، وہ برکات ہو اور اس میں ہمیشگی آئے، اس میں برکت آئے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے۔ گویا کہ نہایت ہی پیارا تحیہ ہے جو مسلمان ایک دوسرے سے آپس میں شیئر کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذریعہ۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ السلام علی اللہ نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ ہم نے سمجھ لیا کہ السلام علی اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ کے اندر کمی کا مفہوم نکلتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اللہ سے مانگا جاتا ہے، اس کے لیے دعا نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ دعا کا محتاج نہیں ہے، ہاں اللہ رب العالمین کی تعریف کی جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔